لیکن رکھنا نہیں سننا ذکر وغیرہ ملا ہی نہیں ہر سلسلے کے ذکر بھی الگ الگ ہے تو اپنے سلسلے کے اس کو ہمارے بھائی محمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ اذکار کے سلسلے میں بات عملیات اگر غیر متعارف لوگوں کے خلاف دکھائی دیں تو انہیں مستقل اپنے ضرور کے غلط حال کو معمول کر کے اصل کتاب سے استفادے میں کمی نہ کرنا چاہیے. حال کوئی بات ایسی ہو تو آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہو تو آگے بڑھ جائے. حال کی بات اور چھوٹی استفادہ میں کمی نہ کریں. اہل حال کا حال صاحب حال ہی سمجھ سکتا ہے. اہل حال کا حال اسے تصور چیز میں جتنے میں بیان کر دیتا ہوں یعنی صرف کتاب ہی ہے. یہ بھی ایک ضروری ہے. خود تفسیر جواہر مکیہ جو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے عظیم کتابوں میں سے ہے اور اس کا ترجمہ کرایا ہے. وہ مصنف جو ہیں وہ خلوتیہ ہیں. ایک سلسلہ خلوتیہ جیسے چشتیہ نقشبندیہ سروتیہ قادریہ ہے. ایک سلسلہ خلوتیہ تو کتاب اصل ان کی ہے لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت یقین کتاب دیکھا ہوگا بڑی عمدہ کتاب ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جو اذکار ہم لوگ یہ ہمارے حضرت عالی صاحب وہ اذکار نہیں ہے. تو جب انہوں نے کیا تو میں اس کو سنا نہیں دیتا چلے نہیں. کتاب سے استفادہ میں کمی نہ کرنا چاہیے. تھوڑی تھوڑی بات سے کوئی اگر شیخ بھی ہو کسی معاملے میں اگر آپ کو اختلاف بھی ہو تو اس کے فلوس سے محروم نہ رہیے. فائدہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیض اہل اللہ سے حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اہل حال کا حال صاحب حال ہی سمجھ سکتا ہے. غیر صاحب حال کو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر صاحب حال کو اس میں الجھنے کی کئی ضرورت ہے. دل آبد حال پختہ حیض خام بس سخن کوتا باعث بس سلام. کہتے پختہ کا حال خام حال والا نہیں سمجھ سکتا. پختہ کا حال خام حال والا کچے حال وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کیا حال ہے. بس بات کو مختصر کرو. میں بہت الجھتے میں کہتا ہوں بات کرتے تم سمجھو گے نہیں آگے تو یہی اصول سے میں روک دیتا ہوں لوگوں کو. بات کیوں کرتے ہو تو تم سمجھو نا تمہارا بات فضول بات نہ کرو. یہ در نیابت حال پختہ حیض خام پس سخن کوتا باعث و سلام. حق تعالی شان حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اپنے انوار رحمت سے بھرپور فرما دیں. میں گیا ہے کہ قبر پر جھنجھانا میں ہے نور محمد جھنجھانی تو وہ اپنے سلسلے کے یہ الگ سے ان کا مزہ آ رہا ہے بہت شاندار. میں گیا اور حضرات مترجمین کو اپنے لطف بیکرا سے نوازیں اور داعی ترجمہ کو اپنے نوازشوں سے معمول فرما دیں. جنہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ ان کو اجر و ثواب دے. ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور پوری امت کی طرف سے ان حضرات کو جزاک خیر مرحمت فرمائے. صحیح سجا. اب سنائے بھی ایک اور اس وقت کل بھی چاہتا تھا نہیں سنا سکا تھا اس وقت سنا رہا ہوں. بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار کہ کسی ذکر کرنے والے کے سر پر چھت سے لکڑی آ کر گر پڑی. چھت سے لکڑی گری جس سے اس کے سر سے خون جاری ہو گیا. اس کے خون کا قطرہ جو قطرہ زمین پر گرا اس پر اللہ کا نام نقش تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذکر اس کے خون میں سراد کر گیا تھا.
ذکر اللہ کا ذکر روئے روئے میں ہو جاتا ہے، پورا جسم ذکر اللہ ہو جاتا ہے۔ اے دل تو سوائے اللہ کے ذکر کے کچھ نہ سن، بس اپنے میں لگے رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اے دل تو سوائے اللہ کے ذکر کے اور کچھ نہ سن، اور اس کے ذکر سے کسی وقت بھی غافل نہ رہا، نصیحت کر رہا ہے، اور خاموشی اختیار نہ کر، اللہ اللہ کیا کر۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ ماں گنگوئی خود فرماتے ہیں کہ ایک بتو اللہ کہنے کو دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھو، ماں گنگوئی فرماتے ہیں۔ چلتے پھرتے دوڑتے بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو۔ اگر تمہاری زبان اگر ذاکر ہے، قلب اگرچہ غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ذکر والے زبان کو جنت میں بھیجیں گے تو کیا دوسرے اعضاء کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے؟ یہ زبان اس نے اپنا وظیفہ ادا کیا کہ زبان کو اللہ جنت میں بھیجے گا، یہ دوسرے اعضاء کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہی زبان چھوٹی والی پورے بدن کو جنت میں لے جائے گی۔ چنی ہم ذکر ہم دارا رسر، چنی ہم ذکر، اس کسی بات گھر میں لکھا ہے کہ صرف لسانی ذکر بھی اثر رکھتا ہے۔ شیط یہ ہے کہ اس زبانی ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، امام تھانوی نے کہا نہیں، یہ ذکر بھی کیا ہے، اثر رکھتا ہے، کیونکہ زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، دل نے کیا، دل جانے دل کا کام جانے۔ زبان نے جب ذکر کیا تو یہ زبان لائق ہو گئی اللہ کے ہاں پہنچنے کی۔ برابر یہی مضمون ماں عبد الباری ندوی صاحب نے حضرت نے بیان کیا، سماج شاہ رسول اللہ صاحب نے، اس سے بہت متاثر میں پھر آ گئے وہ کرسچن۔ پھر 40 دن تک جا کے چلا گیا، وہاں چلا گیا فتح پور تالر جانا، آپ نے دیکھے بھی نہیں، 40 دن رہے، خدمت میں ہم ہی معمول تھے کھانے پلانا میں، 40 دن تک رہے، لکھا بھی ہوا ہے۔ ابو القاسم کوشیری نے خدا تعالیٰ ان کی خاک کو امبرین فرمائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ پاک تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے ذکر الہی پر مداومت کے۔ جب اللہ کا ذکر بات کرو گے، اللہ کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ جب دروازے پر کھٹکھٹاتے ہو تو ایک دفعہ کوئی نہیں آتا، 2 دفعے نہیں آتا، 3 دفعے کھٹکھٹاتے چلے جاتے، کوئی سب نکلے گا، معلوم لکھتے ہیں کھڑکی سے کوئی کون کھٹکھٹا رہا ہے، تم اللہ اللہ کیے جاؤ، آج نہیں کل اللہ تم کو اپنے آغوش اور رحمت میں لے لے گا۔ سعادت ابدی کی خوشبو، ترجمہ بہت عمدہ کیا مجھے، یہ تو فارسی کی کتاب ہے، مولانا نصیب احمد نے کیا، انہیں کو دعا دیا ہے بہت زیادہ کال پر۔ سعادت ابدی کی خوشبو کسی شادی کے مشام جان تک بغیر ذکر اللہ کے نہیں پہنچ سکتی، اللہ کے ذکر ہی سے آدمی پہنچ سکتا ہے۔ اور وسام الہی کی نسیم میں خوشگوار کسی محبت کرنے والے کے اونچے دل تک بغیر دوام ذکر کے نہیں پہنچ سکتے۔ دوام ذکر، صرف ذکر نہیں بلکہ دوام ذکر، کثرت ذکر، بس اللہ کثیرت لعلکم تفلحون ہے، سمجھ پڑا، ذکر کے ساتھ کثیر، بس ذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم، کثیر ہے نا، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ، یوں مولا ہم بخشی تو ایک مرتبہ اللہ سے ہو جائے گی، لیکن اللہ کا بھی تو کچھ حق ہے ہم پر۔ ہم کیسے نصیب کریں، یہ اللہ کی شان ہے،
کہ ایک مرتبہ اللہ کا اللہ بخش دے، یہ تو ان کی کرمی ہے، لیکن ہمارا کیا فرض ہے کہ جسے ہم کو پیدا کیا، کتنے احسانات انعامات اس کے ہیں، اور ہم اس کے ذکر سے غافل نہ ہیں، بے حسی نہیں بلکہ اور کیا بے وفائی کی بات ہے۔ کہتے ہیں نصیب خوشگوار کسی محبت کرنے والے کے اونچے دل تک بغیر تمام ذکر کی نہیں ہو سکتی۔ محبت ہے، ذکر نہیں ہے، ذکر سے یہ محبت کی کرامت ذکر سے ہوگی۔ شیخ علی وقت کہتے ہیں کہ ذکر منشور ولایت ہے، ذکر منشور ولایت ہے، جس کو ذکر دوام کی توفیق ارزانی فرمائے گی اسے مسند دولت پر بیٹھا دیا جائے، مسند دولت، اور جس کے دل سے توفیق ذکر کو سلب کر لیا گیا وہ بارگاہ قبولیت کے پہنچنے سے محروم رہا۔ ذکر جہاں تک ہو سکے اپنے معمولات کو بھی پورا کرے۔ وہاں کا کوئی بہت میں نقل کرتا ہوں، ہے بھی بہت، وہاں کا کوئی کہتے ہیں اپنے ذکر کو چلتے پھرتے دوڑتے پورا کرو، کیونکہ اگر قلب غافل رہا تو لسان تو غافل نہیں، زبان اس عضو لسان کی وجہ سے جنت میں سارے اعضاء پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ ہر طاعت عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے، سوائے ذکر الہی کے۔ کل پرسوں بھی لے آیا تھا لیکن نہیں سنایا میں نے، بہت عمدہ سوائے کوئی نہ کوئی مقرر کیا گیا ہے سوائے ذکر الہی کے، جس کے واسطے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، قرآن حدیث ہے، اس کتاب کو چھوڑیے، قرآن میں تو ہے یہ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کیوں بار بار اللہ فرمانا ہے؟ اللہ ہم کو توفیق دے عمل کی بس، اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم۔ ہمارے حضرت ایک مدرس صاحب نے لکھا کہ ہم وظیفہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بڑے آدمی تھے، حضرت کہا دیکھو یہ کبھی سبق نہیں لگا کر سکتے کیونکہ تنخواہ کٹ جائے گی، بیوی کو خفا ہوگی، اور ناگا سے محتمی الگ نہ خوش ہوگا۔ بڑے انداز سے فرمایا رہا اللہ کا ذکر تو کون پوچھنے والا ہے، جو چاہو کرو۔ اس طرح سے کہا سبق نہیں چھوڑ سکتے، مدرسہ نہیں چھوڑ سکتے، ناگا نہیں کر سکتے، مگر ذکر کے ناگے کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے خود سنا اندر سے، انہیں کی بات پر کہا کہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھاؤں گا تنخواہ کٹے گی، بیوی نہ ہو جائے گی، اور نہیں تو ناگا خود ایک مستقیم محتمی میں ڈانٹے ہیں، رہا ذکر تو کون ڈانٹنے والا ہے اس کے لیے، تو وہیں معلوم ہوگا کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے مجھ سے بہت بڑے آدمی متعلق کہا تھا، ہمارے استاد تھے، ان کے متعلق کہا کہ ذکر کے متعلق کون پوچھنے والا ہے، کرو نہ کرو۔ ابو بکر قطانی کہتے ہیں کہ اگر اس کا ذکر مجھ پر ہم حال فرض نہ ہوتا تو مجھے 1000 توبے مقبول کے پانی سے اپنا منہ دھونے پر بھی اللہ پاک کا نام لینے میں تعمل ہوتا، 1000 مرتبہ، لیکن اللہ نے کہا واذکروا اللہ کثیرا، ہر وقت کہاں تک دھوئے گا آدمی اس پر؟ جب اللہ نے کہا ذکر کثیر کرو تو معلوم ہے کہ اتنے قیود نہیں ہے، اگر اتنے قیود ہو جائیں گے تو پھر ذکر میں کثرت نہیں ہو سکتی، کوئی بات ہم افوانا ہوتا تو مجھے 1000 توبہ مقبول کے پانی سے اپنا منہ دھونے پر بھی اللہ پاک کا نام لینے میں تعمل ہوتا، لیکن جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ ذکر کثیر کرو، اس وجہ کرو، ذکر بغیر وضو بھی کرو، چلتے پھرتے بھی چلو، لیٹے پھرتے
ہے کہ جنوباً سمایا ہے. 1000 بار مشورے زبان سے مجھ کو بلا حنور نام ہے تو گفتن کمال بے ادبی تھی. اگر ہزاروں مرتبہ ہم مجھ کو گلاب سے اپنے منہ کو دھوئیں تب بھی اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے. لیکن اللہ نے اجازت دیا وذکروا اللہ کثیرا، اس وجہ سے اس سے رخصت معلوم ہوئی. اب چاہے جتنا چاہو ذکر چڑھ چاہے بے وضو کرو چاہے وضو کرو. وضو کرنا اچھا ہے لیکن بے وضو کی بھی اجازت ہے. جنوب میں دائیں بائیں فارسی میں آتے ہیں سب. اگر میں 1000 بار اپنی زبان کو مجھ کو گلاب سے دھو لوں تب بھی تیرا نام لینا کمال بے ادبی ہے. حضرت صہیب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب اللہ پاک اپنے بندے کو نہ پکارتے ہوں اور انتہائی رافت سے یہ نہ فرماتے ہوں محبت سے کہ اے میرے بندے تو نے میرا ذکر نہیں کیا، میرا حق ادا نہیں کیا، میرا ذکر کیا. میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھلاتا ہے. میں تجھے یاد تو مجھے بھلاتا ہے. میں تجھ کو بلاتا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتا ہے. میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں اور تو میری نافرمانی پر آمادہ رہتا ہے. اے آدم کے بیٹے، کل کو قیامت دن جب تم میرے پاس آئے گا تو اس بے توفیقی کے لیے کیا جواب دے گا؟ اللہ جل شانہ حضرت داؤد علیہ نبینا پر وہی نازل فرمائی کہ بے فخر رہو وہ بذکری فتح ہوں. اے داؤد میرے خیال سے شاد و خوش ہو، فخر رہو، خوشی مناؤ میرے یاد سے اور میرے ذکر کی نعمتوں کو حاصل کرو. پیر طریقہ شیخ ابو شبلی فرماتے ہیں کہ مجھے متمول لوگوں کے مال پر کبھی حسرت نہیں ہوتی. یہ ذہن ہونا چاہیے. ذاکرین کا اور عالمین کا قرآن خود کہتا ہے. اس کا اللہ لشکر گزر رہا تھا، سب لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بہت ہی متنوع بہت ہی نعمت والا ہے، لیکن علماء کو متعلق آتا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا. چیوٹی کی سردار نے کہا چیوٹی سے اندر چلی جاؤ، ان کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام تو سنتے ہی تھے، جانتے تھے زبان. کہا اے چیوٹی تم نہیں جانتی، ہم تم کو رون دیں گے، ہمارے مطلب تم نے کیسے گمان کیا؟ کہا میں نے وہ لا عالم میری رون دے اور وہ جانے بھی نہیں. میں نے قید لگائی ہے، آپ نے نہیں ادھر دیکھا؟ چیوٹی نے کہا سلیمان کا. پھر کہا چیوٹی نے اے سلیمان تم کو معلوم ہے کہ تمہارا نام سلیمان کیوں رکھا گیا؟ کہا نہیں. کہا تم بیماریوں سے باطنی بیماریوں سے پاک ہو، اس میں سلیمان نام رکھا گیا. اور اپنے باپ کے نام کو معلوم کیا ہے؟ باپ. کہا وہ ہر مرض کی دوا ہے داؤد علیہ السلام، اس وجہ سے ان کا نام داؤد رکھا گیا. چیوٹیوں سے کہا کہ چلے جاؤ اندر ورنہ سلیمان صاحب کی کا لشکر تم پر روک دے گا. اس پر خود لکھا ہے حاشیے پر، روک دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے لوٹ دیں گے. تم جب دیکھو گی سلیمان علیہ السلام کے لاؤ لشکر کو تو تمہیں رشک ہوگا کہ کاش کی میں بھی ایسی ہوتی. اور اس وقت تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی. تو میں نے روکنے کا مطلب سمجھا کہ جلدی چلی جا تاکہ ان کا لشکر نہ دیکھو، تاکہ یہ حسرت تمہاری پر نہ آ دے. چیوٹیوں کو ذکر سکھایا. سلیمان علیہ السلام کے لشکر دیکھ کر کے تم کو رشک ہوگا کہ دیکھیے ان کو ایسی سی نعمت ہے، ہم چیوٹیوں کو اللہ نے کوئی دیا ہی نہیں. سلیمان صاحب کہا نہیں تم اندر چلے جاؤ، اپنے ذکر میں لگ جاؤ. اتنی دیر تک غفلت بھی مناسب نہیں. دوسری باطنی چیز یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کمی کو تم محسوس کرو کہ اللہ نے ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، ہم لوگوں کو بالکل ذلیل کمزور ضعیف پیدا کیا ہے، اس سے بچایا. بادشاہ پورے طریقہ
حضرت شیخ ابو بکر جعفر شبلی فرماتے ہیں کہ مجھے متمول لوگوں کے مال پر کبھی حسرت نہیں ہوتی، اور بادشاہوں کی سواریوں کو دیکھ کر کبھی مجھ پر ہیبت تاری نہیں ہوتی، اور روسا کی نعمتوں کی میں کبھی آرزو نہیں کرتا۔ یہ ہوتا چاہیے ذہن صوفی لوگوں کا، ذہن تو یہی ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، بلکہ اس درویش دل کو دیکھ کر بلکہ اس درویش کو جس کا دل زخمی ہے اس کو دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی ہو جاؤں، جس پر زمانہ بھر کی پریشانیاں ہجوم کراتی ہیں۔ پریشانیاں ہیں، پریشانی میں تکبر تو نہیں ہوتا نہ زیادہ، اور وہ اپنے قرب احزان میں سب پڑا رہتا ہے، بس اپنے چھپر میں پڑا ہوا ہے، کسی کی فکر نہیں، اور ابھی اس کے آتا بھی نہیں کہ بارگاہ الہی کا جواب آ جاتا ہے، اور ان کے جانے ہنسی کو مسرور شادمہ کر دیتا ہے۔ بہرحال اے عزیزو، اپنے دلوں کو متوجہ کرو اور سنو کہ دوست کیا کہتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، موقع سے جائے، سب چھوڑو، خدا کے اس فرمان کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں، یہ کم ہے، تمہارا محبوب یہ کہہ رہا ہے۔ ظاہری چیزوں میں بھی یہ بہت سی چیزیں رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت خود کہہ رہا فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنا معمولی یاد نہیں، حدیثوں میں آتا ہے، میں نے سنا ہے کل میں، کہ اگر تنہائی میں بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں چپ کے چپ یاد کرتا ہوں، اور مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اس کے مجمع سے میرا مجمع بڑا ہوا بہتر ہوتا ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر غافلوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے عاشقوں اور اس کے راہ کے طالبوں کو کیا لذت اور راہ ذکر میں میسر ہوتی ہے، تو وہ غیرت سے عاشقان الہی کو مار ڈالتے یا خود حضرت سے مر جاتے۔ جو ان کو لذت ہے ان کو اندازہ ہو جاتا، یا تو دشمنی میں ماری ڈالتے کہ رہیں نہ ہم کو یاد ہے، یا یہ کہ خود حضرت سے خود مر جاتے دیکھ کر کے۔ بہت بڑی بات ہے، دشمنی بھی تو ہوتی ہے کہ مدد صاحب کو کھانا پینا ہم لوگ کا یہ اور لذت یہ پا رہا ہے تو ان کو ختم کرو، یہ بھی ہوتا ہے نہیں؟ بزرگوں کا قتل، انبیاء کا قتل اسی میں اب تو ہوتا ہے اس بات۔ جب تک میرے تن میں جان باقی ہے میں تجھے یاد کرتا رہوں گا، تیری باتیں کروں گا، جب تک میرے منہ میں زبان باقی ہے میں تیری یاد سے غافل نہ ہوں گا، جب تک مجھ میں خون کا کوئی قطرہ اور جسم کا کوئی ذرہ باقی رہے گا اس وقت میں ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، ان کی زبان اللہ پاک کے حمد و ثنا میں گوہر پھنسا تھی، یعنی ذکر کر رہے تھے، ان پر ایک وزد و کیف کا عالم طاری تھا۔ انہوں نے اللہ جل شانہ امن والی کو 400 ناموں سے یاد کیا، اللہ کو 400 ناموں سے یاد کیا۔ اس وقت ان کے دل میں آیا کہ کسی بندے کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی ہوگی کہ 400 ناموں سے یاد کرے۔ سب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ آگے آؤ، تم کو یہ دعویٰ ہوا کہ 400 سے کوئی نہیں کیا ہوگا، آؤ آگے۔ جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرند ایک درخت کے شاخ سے لٹکا ہوا ہے اور اللہ پاک کو 4000 ناموں سے یاد کروا۔ پرندہ وہ تو 400 سے سبجیکٹ بہت زیادہ نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ متعجب ہوئے، ندا آئی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پہاڑ پر مارو۔ جب انہوں نے اپنے عصا کو کوہ پر مارا تو پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں ایک دریا بہتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ نے ایک پتھر اس دریا کے کنارے پر
पर और एक परिंदा उस पत्थर पर बैठा हुआ देखा जो अपनी जबान से कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर निदा आई कि ऐ मूसा इस मुर्गे नातवा को पुकारो, इस ज़ईफ चिड़िया है इसको पुकारो। हज़रत मूसा ने पुकारा मगर उस परिंदे ने कोई जवाब न दिया। हज़रत मूसा ने कहा मारे रहा ये तो जवाब ही नहीं देता। इशाद खुदाबंदी हुआ ऐ मूसा ये हमारे जिक्र में मजबूर है, तुम्हारी बात का जवाब नहीं देगा। मगर ऐ मूसा मैं एक घड़ी के लिए उसको इजाजत देता हूं वो तुमसे हम कलाम हो और तुम्हारी बात का जवाब दे। तब मूसा ने कहा ऐ मूर्ख, उसे जवाब दिया लब्बैक ऐ मूसा, ऐ खुदा के दोस्त, ऐ अल्लाह पाक के कलाम करने वाले और ऐ दीदार इलाही के मुश्ताक, आपने मुझको किस लिए पुकारा? उसे भी पूरे आदाब के साथ अलकाब के साथ। हज़रत मूसा ने पूछा कि ऐ मुर्गे जाहिद तेरी क्या आरज़ू है? मुर्गे ने कहा कि ऐ नबीउल्लाह आप ज़हमत करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें ताकि मेरी जिगर की तिसरगी की कदर तस्कीम में सर आए। हज़रत मूसा ने कहा कि ऐ मुर्ग लबे दरिया तू कितने साल से इस जगह बैठा हुआ है? कहा ऐ खुदा के करीब 1000 बरस बीत गए तो मैं यहाँ मसरूफ इबादत हूँ और दरिया और याद इलाही करता हूँ। हज़रत मूसा ने कहा कि ऐ मुर्गे ज़ईफ क्या तूने इस मुद्दत में पानी पिया है? उन्हें जवाब दिया नहीं। हज़रत मूसा ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? इस इबादत गुज़ार परिंदे ने कहा मैं इस बात से डरता था कि मैं पानी पीने में जितनी देर मजबूर रहूंगा उतने वक्त के लिए इलाही से मालूम हो जाऊंगा। अब इसके बाद लिख रहा है ये ऐ मुसलमानों सुनो और गोश होश से सुनो ताकि उससे नसीहत हासिल करो। मुबारक है वो लोग जो जान और दिल से उसे याद करते हैं और अपनी रूह को उनकी याद से खुश करते हैं। रूह और रोआ को थोड़ा सा जिक्र करने वालों की फजीलत में एक और बात सुन लो ताकि जाकी के मकाम में बुलंद से वाकिफ हो जाओ। खुतबुल वेदा में बयान किया गया है कि सदका की फजीलत यह है कि अगर 40,000 हाथों में से होकर सदका की रकम किसी दुर्वेश को पहुंचती है तो अल्लाह जल्ल शानू उन 40,000 इंसानों को उसका सवाब देता है। वहां से वास्ता जो सबको सवाब नहीं मिलेगा। अब उसके बाद ये जानना चाहिए तमाम दुनिया सोना चांदी की हो जाए, तमाम रेत के जर्रे जर्रे मोतियों में बदल जाएं, तमाम संगरेजे लाले बदख्शानी और याकूत रुमानी में तब्दील हो जाएं और ये तमाम दौलत किसी एक इंसान को मिलकियत बन जाए और उसे सदका कर दे तब भी उससे इतना सवाब न मिलेगा जितना कि एक बार अल्लाह पाक को याद करने में। एक बार मान लो वही बात समझ नहीं मैं बोल रहा एक बार तो अल्लाह को दुनिया माफिया से बेहतर समझो। आगे यही है तमाम दुनिया एक तरफ, खजाने एक तरफ, मोती सोना चांदी एक तरफ, एक बार तो अल्लाह बाकी है, वो सब फानी है, अल्लाह बाकी है, अल्लाह का नाम बाकी है। बाकी और फानी में क्या मुनासिबत है? यह हजरत की बात है। बाकी और फानी में क्या मुनासिबत है? अल्लाह का नाम बाकी है। आरिफों की हयात उसके नाम की बदौलत है, उनकी खुशी उसके याद से वाबस्ता है। कौन भागा हुआ गुलाम वापस आएगा? कौन आजिज दरमादा मंदिर मुराद को पहुंचेगा? कौन मुफली सरमाए सादत हासिल करेगा और कौन वाराफ्ते जमाल उसके दीदार से पैदा पड़ेगा? ऐ खुदाए दो जहां, ऐ मालिक के कौलो बका, अपने दोस्तों के नाज और न्याज के सौके में हमारी जान को अपनी मार्फत और मोहब्बत के आबदरात से पज बजा फरमाने पर और सब पर्दे जमाल के सुख्त दिनों और अपनी बारगाह जलाल के जाने सारों के रूहानी
سوز و ساز کے طفیل میں ہر ایک کو درجہ قبول و اقبال عطا فرما، اور بشریت کے پردوں کو ہر ایک کے دیدے دل سے ہٹا دے، اور ہر مشتاق کو دید کو اپنے بارگاہ جلال و جمال کا حاضر و ناظر بنا دے۔ دعا کر رہے ہیں ہمارا اپنے، یا اللہ یا الہ العالمین یا خیر الناصرین بحق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، یا الہ العالمین اپنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ دعا کر رہے ہیں یا الہ العالمین اپنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری نصرت کے دروازے کھول دے۔ اب ہم دوبارہ اس آیت مقدس کی طرف لوٹتے ہیں، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، پھر بیان شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذاکر شاکر بنائے، اپنے ذکر کی۔ اللہ منی اسألک لسانا ذاکرا، ہے نا؟ اللہ ہم ایسی زبان چاہتے ہیں جو ذاکر ہو، اور ایسا دل چاہتے ہیں جو شاکر ہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر سے عاشرہ بنائے اور ذکر کے کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ کو ہمارے ذکر کی کوئی احتیاج نہیں، ہم کو احتیاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو طالبین، عاشقین، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر خاص رحمت فرمائے، اور اپنے رحمت سے ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں ذاکر، شاگر اور اللہ کی محبت میں من ملنے والے بنائے۔ اللہ ان سب کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ان دولتوں سے، ان نعمتوں سے ہم سب لوگوں کے قلوب کو مشرف فرما، اپنے ذکر و فکر کی توفیق برآمد فرمائے، لسان ذاکر قلب شاکر عطا فرما، اور ہمارا شمار ذاکرین میں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔